دنیا بھر کے مختلف افسانوں اور لوک داستانوں میں گریفن ایک ایسی مخلوق ہے جس کا جسم شیر کا ہوتا ہے اور عقاب کا سر اور پر ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدا قدیم میسوپوٹیمیا اور فارسی ثقافتوں سے ملتی ہے، جہاں یہ طاقت، سرپرستی اور تحفظ کی علامت تھی۔ گریفن کا شیر جسم طاقت اور ہمت کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ اس کے عقاب کی خصوصیات حکمت اور گہری نظر کی علامت ہے۔ اس امتزاج نے گریفن کو ایک طاقتور اور عظیم مخلوق بنا دیا جو اکثر دیوتاؤں اور شاہی خاندان سے منسلک ہوتا ہے۔ پوری تاریخ میں گریفن مختلف ثقافتوں میں نمودار ہوا ہے، بشمول یونانی، رومن اور قرون وسطیٰ کے یورپی معاشروں میں ہر ایک اسے اپنی اپنی تشریحات اور علامتوں سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ یونانی افسانوں میں گریفن کو افسانوی بادشاہ سیتھیون کے سونے کی حفاظت کے لیے کہا جاتا تھا، جبکہ قرون وسطیٰ کے یورپ میں اسے اکثر خزانوں کے محافظ اور برائی کے خلاف محافظ کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔ گریفن کی ثقافتی اہمیت افسانوں اور لوک داستانوں سے آگے بڑھی ہے۔ یہ ہیرالڈری میں ظاہر ہوا، جو بہادری اور بہادری جیسی خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ آرٹ، ادب اور فن تعمیر میں بھی نمایاں ہے، جو طاقت اور عظمت کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ مجموعی طور پر گریفن انسانی ثقافت میں ایک طاقتور اور پائیدار علامت بنی ہوئی ہے، جو مختلف تہذیبوں اور وقتی ادوار میں طاقت، حکمت اور تحفظ کی خصوصیات کو مجسم کرتی ہے۔ گریفنز ایک افسانوی مخلوق ہے جس کا جسم شیر کا ہوتا ہے اور عقاب کا سر اور پر ہوتے ہیں۔ انہیں عام طور پر طاقتور اور شاندار مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جس میں مضبوط، عضلاتی جسم کھال سے ڈھکے ہوتے ہیں، تیز دھاریں اور بڑے پروں کی وجہ سے وہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں۔ افسانوں میں گریفنز اکثر سرپرستی اور تحفظ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دو طاقتور جانوروں، شیر اور عقاب کی خصوصیات کے امتزاج کی وجہ سے۔ شیر طاقت، ہمت اور بادشاہی کی علامت ہے، جبکہ عقاب آزادی، بصارت اور گہری نظر کی نمائندگی کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر گریفنز کو اکثر طاقت، ہمت اور چوکسی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں گریفن کو مختلف ثقافتوں اور افسانوں میں دکھایا گیا ہے، جن میں قدیم یونان، قدیم مصر اور قرون وسطی کے یورپ شامل ہے۔ انہیں اکثر خزانے کے محافظہ، مقدس مقامات جیسے مندروں یا محلات کے محافظ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ سرپرستوں کے طور پر ان کی علامتی نمائندگی کے علاوہ گریفن بھی الہی طاقت اور رائلٹی سے وابستہ ہے۔ کچھ افسانوں میں انہیں دیوتاؤں یا بادشاہوں کے پہاڑ کہا جاتا ہے، اور طاقت اور اختیار کی علامت کے طور پر ان کے کردار پر مزید زور دیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر گریفن افسانوں میں طاقت، ہمت، تحفظ اور الہی طاقت کے امتزاج کی علامت ہیں، جو انہیں انسانی تخیل میں مشہور اور پائیدار مخلوق بناتے ہیں۔ گریفنز افسانوی مخلوق ہیں جو مختلف ثقافتوں کی لوک داستانوں اور افسانوں میں نظر آتی ہیں۔ ان مخلوقات کو عام طور پر شیر کا جسم اور عقاب کے سر اور پروں کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ اکثر طاقت، حکمت اور سرپرستی سے منسلک ہوتے ہیں۔ یونانی افسانوں میں گریفنز کو سونے اور خزانوں کے محافظ کہا جاتا تھا۔ ان کے گھونسلے اکثر پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے ذخیروں کی سختی سے حفاظت کرتے تھے۔ فارسی افسانوں میں گریفنز کو شیردل کہا جاتا تھا اور انہیں بری روحوں کے خلاف محافظ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ انہیں اکثر آرٹ اور مجسمے میں طاقت اور سرپرستی کی علامت کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ قرون وسطی کے یورپی لوک داستانوں میں گریفن کو طاقتور اور عظیم مخلوق سمجھا جاتا تھا، جو اکثر ہمت اور بہادری کی علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ عیسائی عقیدے سے بھی وابستہ تھے، بعض اوقات انہیں جنت کے دروازوں کے محافظوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر گریفن مختلف ثقافتوں میں ایک نمایاں علامت رہے ہیں، جو طاقت، تحفظ اور فطرت کے مختلف عناصر کے امتزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ افسانوں میں ان کی موجودگی شاندار اور طاقتور مخلوقات کے ساتھ انسانیت کی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔ گریفن کی میراث اور اثر و رسوخ مختلف ذرائع سے جدید عکاسی میں اس کی وسیع موجودگی کے ذریعے برقرار ہے۔ ادب میں یہ طاقت اور حکمت کی علامت کے طور پر کام کرتا رہتا ہے، جو اکثر خزانوں کی حفاظت کرنے والی ایک عظیم الشان مخلوق کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، ریاستوں کے محافظ کے طور پر کام کرتا ہے۔
مصنفین اس کی ہائبرڈ فطرت کو انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتے ہوئے دوہرے اور توازن کے موضوعات کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فلم اور ٹیلی ویژن میں گریفن لائیو ایکشن اور اینیمیٹڈ دونوں فارمیٹس میں ظاہر ہوتا ہے، جو سامعین کو اپنی شاندار ظاہری شکل اور افسانوی صلاحیتوں سے مول لیتا ہے۔ اس کی تصویر کشی خوفناک مخالفوں سے لے کر وفادار ساتھیوں تک ہوتی ہے، جو اس کی استعداد کو ایک کردار کے آثار کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ ویڈیو گیمز انٹریکٹیو تجربات پیش کرتے ہیں جہاں کھلاڑی گریفنس کا سامنا طاقتور دشمنوں یا اتحادیوں کے طور پر کر سکتے ہیں، جس سے ورچوئل دنیا میں فینٹیسی اور ایڈونچر کا عنصر شامل ہوتا۔ مخلوق کا مشہور ڈیزائن اور صلاحیتیں اسے فینٹیسی تھیم والے گیمز میں شامل کرنے کے لیے ایک مقبول انتخاب بناتی ہیں، جو گیمنگ کلچر میں اس کی مسلسل موجودگی میں معاون ہے۔ فنکار گریفن کی افسانوی اہمیت سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، مختلف فنکارانہ انداز اور ذرائع سے اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کلاسیکی مجسموں سے لے کر عصری ڈیجیٹل آرٹ ورک تک، گریفن تخلیقی ذہنوں کے لیے توجہ اور تلاش کا موضوع بنا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر، گریفن کی میراث اور اثر جدید ثقافت میں ادب، فلم، ویڈیو گیمز اور آرٹ میں اس کی کثیر جہتی تصویر کشی کے ذریعے برقرار ہے۔ طاقت اور حکمت کی علامت کے طور پر اس کی پائیدار اپیل آنے والی نسلوں کے لیے اجتماعی تخیل میں اس کی جگہ کو یقینی بناتی ہے۔